بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں موسم سرما کی آمد ہے اور موسمی وائرل بیماریاں بھی شروع ہو چکی ہیں. نزلہ، زکام، بخار یہ لوگوں کو ہو رہا ہے اور اس دوران کورونا کی بھی موجودگی پائی جاتی ہے، جس کی بھی علامات یہی ہے کہ نزلہ ہے، زکام ہے، گلے میں درد ہے اور بخار ہے. ہمارے پاس موجود ہیں اکیڈمی آف فیملی فزیشین کے صدر اور معروف فیملی فزیشین ڈاکٹر طارق محمود میاں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ کورونا کے جو علامات ہیں اور یہ جو موسمی وائرل نزلہ زکام کی جو علامات ہیں، اس میں ہم کیسے جو ہے نا تمیز کر سکیں گے کہ یہ کورونا ہے یا کہ یہ موسمی وائرل ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے آج کل جیسے لوگوں کو ہو رہا ہے نزلہ زکام، بخار، گلے میں درد بھی ہو رہا ہے اور کورونا بھی موجود ہے، تو ہم کیسے اس میں تمیز پیدا کر سکیں گے کہ بھئی یہ ہمیں کورونا ہے یا کہ یہ موسمی وائرل بیماری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے موسم کے لحاظ سے بڑا اچھا ٹاپک چنا. بیسیکلی ہمارے یہاں جو 4 موسم ہیں اور چاروں موسموں میں مختلف بیماریاں جو پائی جاتی ہیں. گرمیوں کا موسم ہوگا تو وہاں پہ پیٹ کی بیماریاں جو کہ پانی اور اس قسم کی آلودہ اشیاء کھانے سے ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہی سردیوں کا موسم آتا ہے تو موسم جو ہی چینج ہوتا ہے تو بے شمار وائرل ڈیزیزز، جس میں فلو وائرس جو ہے وہ انفلوئنزا مختلف وائرسز ہیں جو کہ فلو کی بیماری کر دیتے ہیں. اور بہت بڑا ایک فلو کا ایک پینڈیمک بھی ہو چکا ہے اس دنیا میں. لیکن اب جو ہے وہ فلو کے اوپر کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے. فلو اور کورونا دونوں وائرسز ہیں اور کورونا کی فیملی کے بھی سمٹم جو ہے وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں. لیکن تھوڑا سا میں ناظرین کی اطلاع کے لیے کہ ان کے نالج میں کہ کورونا میں کیا ہوتا ہے اور فلو میں کیا ہوتا ہے. بیسیکلی دونوں میں ہی آپ کو گلا خراب ہو سکتا ہے، آپ کو نزلہ ہو سکتا ہے، کھانسی ہو سکتی ہے اور بخار ہو سکتا ہے. بہت فلو کا جو وائرس ہے اس میں چھینکیں آپ کو آتی ہیں، نزلہ ہوتا ہے، لیکن وہ ذرا مائلڈ قسم کا ہوتا ہے، وہ بہت سویئر قسم کا نہیں ہوتا. اس میں بھی جسم درد کرتا ہے. لیکن جو کورونا کا وائرس ہے اس میں جسم بہت زیادہ درد کرتا ہے، کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بخار بہت زیادہ رہتا ہے اور وہ عام طور پہ اس کے جو سمٹمز ہیں وہ 1 ہفتہ سے لے کے 2 ہفتے تک رہتے ہیں. جو فلو کے ہیں عام طور پہ وہ 3-4 دنوں 5 دنوں میں اگر وہ زیادہ بگڑ نہ جائے تو عام طور پہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر 3-4 دن آپ کو ایسی رہے کیفیت تو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ ہو تو کورونا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس میں عام طور پہ ٹیسٹ آپ کا بہت خراب ہو جاتا ہے کورونا میں. آپ کی اسمیل جو ہے منہ کا ذائقہ، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور سونگنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ جسم میں بے شمار دردیں ہوتی ہیں اور پرٹیکولرلی لیگز میں، آپ کی ٹانگوں میں وہ کڑلنے جسے کریمپس کہتے ہیں وہ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. ویکنیس انتہا کی ہو جاتی ہے کہ آپ کا چلنا پھرنا جو بھوک ختم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اپنا سر درد وغیرہ، باقی جسم درد. اور اس کے علاوہ فیور بھی بعض اوقات کوئی 99 سے شروع ہوتا ہے 102 تک جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پیٹ بھی بعض کا دیکھا گیا کورونا میں انوالو ہو جاتا ہے. پیٹ میں شدید درد ہوتی ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ آپ کو لوز موشن بھی شروع ہو سکتے ہیں. کھانسی جو ہے نا وہ بہت، اور بعد میں اگر بگڑ جائے تو سانس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کا جو آکسیجن سیچوریشن لیول ہے وہ بہت نیچے آ جاتا ہے. اس وقت سانس لینا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے اور ایسے مریض کو پھر سے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، بی پی لو ہو جاتا ہے، جو کہ عام طور پہ فلو میں نہیں ہوتا. فلو مائلڈ قسم کی چیز ہے اور کورونا جو ہے وہ سویئر قسم کی چیز ہے. اچھا، اس میں بھی کورونا میں بھی مختلف سٹیجز ہیں. مثلا 70-80% لوگوں میں کورونا ہوگا اور آپ کو جسٹ مائلڈ سا بخار ہوگا، ہلکا سا فلو ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کا نوٹس بھی نہ آئے اور وہ ہو کے گزر بھی جائے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن جو 15% جو لوگ ہیں ان میں ایسے ہوتا ہے کہ اس میں ذرا بیماری شدید قسم کی ہوتی ہے اور اس میں 5% ایسے ہوتے ہیں جسے ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے، انہیں بڑے کسی ہاسپٹل میں داخل کرانا پڑتا ہے، انٹینسو کیئر یونٹ میں.
تو وہ دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ کرونا ہے کہ نہیں، تو آپ CBC ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جی اور ایک CRP ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر یہ دو بنیادی ٹیسٹ اگر آپ کرا لیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وائٹ سیل اس میں کم ہو جاتے ہیں، پرٹیکولرلی جو لیمفوسائٹس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور TLC جو ٹوٹل لیوکوسائٹ کاؤنٹ وائٹ سیل ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ CRP جو C ریئیکٹیو پروٹینز ہیں وہ ٹیسٹ اگر کریں تو وہ بھی کافی بڑا ہوتا ہے. لیور کو، جگر کو بھی یہ متاثر کرتا ہے، اور جگر کے جو انزائمز ہیں، لیور انزائمز، وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ چاند ایک بیسک ٹیسٹ ہے کرونا ٹیسٹ کرانے سے پہلے. اگر ان میں کوئی چیز پازیٹیو آ جاتی ہے تو پھر آپ کرونا ٹیسٹ کرائیں، کیونکہ وہ مہنگا ٹیسٹ ہے تو ہر ایک کو وہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ یہ دیکھیں انٹل انلیس کہ آپ کا سانس بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، آپ نے ایکس رے کرایا، ایکس رے میں بھی بعض کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اصل اس کے لیے MRI ہے. اگر جو آپ کو سانس بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے تو پھر آپ کو MRI کروانا پڑے گا. اب میں تھوڑا سا موسم کے لحاظ سے ہم آتے ہیں کہ اس موسم میں چونکہ ایک تو آپ کا ٹیمپریچر کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہماری ریزسٹنس پاور، امیونٹی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں پھر کیا ہے کہ اور دسمبر تک یہ ان مہینوں میں اسموک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے چونکہ سانس تو ہم فضا میں ہی لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو مختلف وہیکلز کے جو ان کی کمبسچن سے ان کا ایگزاسٹ جو نکل رہا ہوتا ہے فضا میں، پھر جو فصلیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، بھٹے اور باقی جو فیکٹریاں دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ، اور چونکہ ادھر سے تھوڑی فضا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے، تو پھر یہ اسموک کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. اور اس میں جب ہم سانس لیتے ہیں تو نہ صرف گرد مٹی بلکہ کیمیکل جو چیزیں ہیں جو فضا میں ہیں وہ ہمارے اندر چلی جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں ہمارا جو سانس لینے کا اپریٹس ہے وہ ناک ہے یا منہ ہے، اس کے ذریعے سانس ہمارا اندر جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پھیپھڑوں تک جانا ہوتا ہے. تو جو چیز ناک سے شروع ہوگی وہ ہماری جو جھلی ہوتی ہے اندر، اس میں الرجی پیدا کرے گی. اس میں جو کیمیکل ریئیکشن ہے، کوئی بھی کیمیکل یا گرد مٹی وہ جا کے سب سے پہلے جو کرتی ہے وہ ہمیں چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اس کیمیکلز نے یا اس گرد مٹی نے جا کے آپ کی جو میوکس میمبرین ہے، جو اندر کی لیئر ہوتی ہے، جو اندر کی جھلی ہے، اس کو متاثر کرتی ہے. اور اس کو متاثر کرنے سے وہاں پہ ایک قسم کا الرجک ریئیکشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض کا ناک کی ودودیں جو اندر ہوتی ہیں وہ سوج جاتی ہیں، جس وجہ سے ناک بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو ہی یہ نیچے جاتا ہے تو یہ گلے کو خراب کر سکتا ہے. سانس ہم منہ کے راستے بھی لے رہے ہوتے ہیں تو گلے کو خراب کرے گا، اور اس کے بعد جو ہی یہ نیچے جائے گا تو یہ پھیپھڑوں کو اور پھیپھڑوں کی نالیاں جو ہیں ان کو متاثر کرے گا. ایسے جب پھیپھڑوں کی نالیاں کو متاثر کرے گا تو وہ وہاں پہ وہ تنگ ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو دمے کا اٹیک ہو جاتا ہے، اور دمے جن کو آلریڈی دمہ ہے وہ کافی، یا جن کو کرونک جو اسموکر ہیں جو ان کو کرونک برونکائٹس آلریڈی ہے، وہ سویئر شکل میں وہ ظاہر ہو جاتا ہے اسی فضا کی وجہ سے. اچھا، اب یہ جو چیزیں ہیں ان سے بچنا کیسے ہے؟ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دوائیوں سے پہلے احتیاط ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم نے ان سے بچنا کیسے. اب اس میں بچنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ جب باہر نکلیں، ہم نے کرونا نے ایک چیز ہمیں بہرحال سکھا دی کہ ماسک پہننا. ماسک پہنیں گے تو آپ بے شمار چیزوں سے بچ جائیں گے. آپ گرد مٹی سے بچ جائیں گے، آپ اس آلودہ ہوا سے بچ جائیں گے. چلو فلٹر ہو کے کم از کم 70-80% تو فلٹر ہو جائے گی، اور اس میں پھر کم چانسز ہیں آپ کے بیمار ہونے کے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب صبح بیڈ سے اٹھتے ہیں ایک دم، چونکہ کمرے کا ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے، آپ جب باہر نکلیں گے تو اپنے آپ کو لپیٹ کے آپ باہر نکلیں، تاکہ ایک دم سے جب ٹھنڈی ہوا پڑے گی وہ بھی اسی طرح کا اریٹیٹ کرے گی آپ کی میوکس میمبرین کو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صبح ہم ٹھنڈی جگہ پہ باہر نکلیں، ایک دم سے ایکسپوجر ہو جائے، اندر پہلے گرم تھا، ایک دم سے ٹھنڈی ہوا آئی، اس کی وجہ سے آپ کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو سانس کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ لپیٹ کے باہر نکلیں، ماسک پہنیں،
اور بار بار نیم گرم پانی لے کے تو ناک میں ڈالے اور اس کو واش کرے اور گلے کو بھی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی گرد مٹی یا کیمیکل جو لگے ہوتے ہیں وہ اپنا ریئیکشن شروع کرنے سے پہلے ہی اگر اور ایون اگر آپ کو ایک آدھ چھینک آئی ہے تو آپ فوراً جا کے واش کر لیں تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کا وہ آگے نہ بڑھے, وہ آپ کو ہو ہی نہ. اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ نے کھٹی اشیاء, کیونکہ جتنی کھٹی اور ٹھنڈی اشیاء ہیں وہ جا کے آپ کی جو میوکس لیئر ہے, ہمارا لعاب جو ہے اندر لگا ہوا, وہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن رکھی ہوئی ہے کہ جراثیم ہمارے منہ میں ہوتے ہیں, وہ ناک میں اور منہ میں جراثیم موجود ہیں لیکن وہ حملہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آگے پروٹیکٹیو لیئر اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے لعاب کی شکل میں. جب ہم کھٹی اور ٹھنڈی چیز لیتے ہیں تو وہ لعاب اور وہ لیئر ہٹ جاتی ہے, وہ کھٹی چیز بھی اور ٹھنڈی چیز بھی اس کو ہٹا دیتی ہے. اب کیا ہے کہ آپ کا لوکل ٹیمپریچر جو ہی لو ہوتا ہے آپ کی لعاب بھی ہٹ گیا اور آپ کی امیونٹی جو ہے, آپ کا جو قوت مدافعت ہے وہ بھی کم ہوگی. اس سے کیا ہے کہ وہی جراثیم جو آپ کے منہ میں یا ناک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوراً حملہ کر دیں گے اور آپ کو بیمار کر دیں گے. تو اس لیے اس موسم میں آپ گرم مشروبات لیں, آپ ٹھنڈی کھٹی چیز کو اوائڈ کریں اور کوشش کریں. پھر یہ ہے کہ پروٹین ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے. اب پروٹین کے کیا سورسز ہیں؟ دودھ پروٹین کا سورس ہے, انڈا سورس ہے, گوشت سورس ہے. یہ تو ایک لاسٹ سورس ہے, لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب غریبوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھا ہے. ہماری جو سیکنڈ کلاس پروٹین ہے وہ ہماری دالوں میں موجود ہے. دالوں میں بھی پروٹین ہے. اگر آپ گوشت نہیں افورڈ کر سکتے, ہر دال میں ہے پروٹین, تو آپ جب دالوں سے پروٹین حاصل کر سکتے ہیں یا کم از کم ایک انڈا آپ اگر لے لیں روز کا, جو ذرا بڑی عمر کے ہیں یا جن کو بلڈ پریشر یا دل کی بیماریاں وہ زردی اس میں سے نکال دیں. لیکن جو ینگ لوگ ہیں وہ زردی سفید انڈا کھائیں, روز کا ایک انڈا لے لیں, دودھ کا ایک کپ لے لیں. تو اس سے یہ ہے کہ ان کی کم از کم وہ جو ڈیفیشنسی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور ان کی امیونٹی جو ہے قوت مدافعت. چونکہ دیکھیں وہی ہم ایک کمرے میں 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اسی فضا میں ہم سانس لیتے ہیں, 2-3 اس میں سے بیمار ہو جاتے ہیں, باقی نہیں ہوتے. حالانکہ ایکسپوجر سب کا ایک جیسا ہوا. اس کی ریزن کیا ہے کہ ان کی امیونٹی اسٹرانگ تھی, وہ بچ گئے. جن کی امیونٹی لو تھی وہ پھنس گئے. اب اس میں ایک میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں, جن کو سانس کی تکلیف ہے, جن کو شوگر, بلڈ پریشر, دل کی تکلیف ہے, وہ اکتوبر کے مہینے میں ایک ویکسین آتی ہے فلو کی. وہ تقریباً 80-90% فلو سے آپ کو پروٹیکشن دے دیتی ہے. وہ لگوا لینی چاہیے سال میں. سال میں ایک دفعہ. وہ پورا سال آپ کو پروٹیکٹ کرے گی اس سے. ورنہ یہ ہے کہ فلو جو ہے وہ لیٹر آن نیمونیا بھی کر سکتا ہے اور آپ کو دمے کی طرف بھی لے جاتا ہے. اور پرٹیکولرلی وہ جو میں یہ افراد بتایا جن کی عمر زیادہ ہے, جن کو شوگر ہے, جنہیں دمے کی یا سانس کی بیماریاں ہیں, وہ اس لیے لگوائیں کہ ان کا اس موسم میں چانس ہے کہ ان کی یہ چیزیں زیادہ بگڑ نہ جائیں, ان کو سانس کی تکلیف نہ بڑھ جائے. تو وہ جب سانس کی تکلیف بڑھتی ہے وہ دل میں بھی اثر کرتی ہے, دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اور جی بالکل, بلڈ پریشر سے بھی. اچھا, بلڈ پریشر سردیوں میں عام طور پہ دیکھا کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ بار ٹھنڈ آپ کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں. جو ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ ایک نظام بنایا, بس جب گرمی ہوگی آپ کو پسینہ آئے گا, پسینہ آ کے آپ کی جلد ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ ریفریجریٹر والا حساب ہے کہ وہ گرمی لیتا ہے, آگے جا کے کمپریسر جو ہے وہ اس جو گیس ہوتی ہے وہ ایسے پھیل جاتی ہے کمپریسر میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایویپوریٹ کر دیتا ہے آپ کی جو گرمی ہے باہر, اور اس کی جگہ پہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ہمارا بھی اللہ تعالیٰ نے نظام جو ہے جسم کا وہ بالکل ریفریجریٹر کی بنیاد پہ رکھا ہوا ہے کہ جب گرمی ہوگی باہر بہت زیادہ, ہمارا اندر کا ٹیمپریچر ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ, 98.6 ڈگری سے پر نائٹ. تو اس نے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اب نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ اگر باہر بہت زیادہ گرمی ہے, اب کیا ہوگا کہ آپ کو پسینہ آئے گا, آپ کی خون کی نالیاں پھیل جائیں گی, وہ ویپوریٹ اندر کی ہیٹ جو ہے نا وہ باہر کریں گی اور جلد کو ٹھنڈا کر دیں گی. اس لیے, اور نالیاں پھیلنے سے آپ کا بی پی لو ہوگا. ایک تو آپ کا سویٹنگ ہوئی,
آپ کا پانی نکلا جسم سے باہر، دوسری نالیاں پھیل گئیں، تو اس سویٹنگ کی وجہ سے آپ کا بی پی ہوتا ہے کم. لیکن سردیوں میں الٹ ہے، سردیوں میں ہماری نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور ہماری سویٹنگ نہیں ہوتی. تو ایک تو جو فلوئڈ لاس تھا وہ نہ ہوا، دوسرا یہ ہے کہ نالیاں سکڑنے کی وجہ سے جو ہی اس سے ریزسٹنس جو ہوتی ہے خون کی نالیوں میں بڑھتی ہے، اور ہارٹ ریٹ انٹو پیریفرل ریزسٹنس جو ہوتی ہے یہ بلڈ پریشر ہے. تو جو ہی ریزسٹنس زیادہ ہوگی یا ہارٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو آپ کی وہ بڑھ جائے گا بلڈ پریشر. تو اس لیے ہارٹ اٹیک یوزلی سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو. اچھا جی بالکل. تو میں یہ اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ یہ جو چند ایک احتیاطیں ہیں کہ آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں، ٹھنڈی کھٹی چیزیں نہ کھائیں، ایک دم سے ایکسپوجر. اچھا پھر ایک اور چیز ہے، گھروں میں جو کارپیٹس ہے یا بھاری پردے، یہ ایک بہت بڑا سورس ہے آپ کی ڈسٹ کا. اور ایک مائٹ، ایک جراثیم ہے ڈسٹ، ہاؤس ڈسٹ مائٹ، وہ الرجی کا بہت بڑا سبب ہے اور وہ کارپیٹ میں ہوتا ہے وہ جراثیم. تو اس لیے جب ہم کارپیٹ کے اوپر جھاڑو دیتے ہیں تو وہ فضا میں معلق ہو جاتا ہے، اور اس لیے دمے والے جو لوگ ہیں یا جن کو سانس کی تکلیف، ان کے کمرے میں قطعاً کارپیٹ نہ ڈالیں. ان کے فرش ہوگا وہ آرام سے کپڑا مار کے گیلا تو فرش صاف ہو جائے گا. اسی طرح ان کے کپڑوں میں بھی ڈسٹ، ساری پردوں میں بھی ڈسٹ ہوگی. تو اس لیے ان کے بڑے لائٹ سے پردے ہوں جو کہ ایزیلی واشیبل ہوں، اور ان کو بار بار آپ واش کر لیں تاکہ کمرے میں جو ڈسٹ ہے وہ منیمم ہو. اور اگر آپ ویکیوم کلینر سے اگر جو فرنیچر وغیرہ ہے اس کو اگر آپ صاف کریں، بجائے اس کے کہ آپ کپڑے سے جھاڑ رہے ہیں اور وہ مٹی جو ہے فضا میں پھیر رہی ہے، تو وہ بھی اسی طرح ہے. پھر ایک اور بات ہے، پہلے ہوتا تھا سموکنگ. سموک جو ہے نا وہ بھی ہمارے لیے اتنی خطرناک ہے. سموکنگ پہلے ہوتا تھا کہ سمجھا جاتا تھا کہ جو سموک کر رہا ہے اسی کو نقصان ہے. اب یہ ہے کہ ایک دوسری نکلی قسم کہ جو سموکنگ کر رہا ہے اس کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اتنا ہی نقصان ہے. اب ایک تیسری قسم نکل آئی ہے، وہ کیا ہے کہ اس کمرے میں کوئی بندہ سموکنگ کر کے چلا بھی گیا، اچھا آپ بعد میں داخل آئے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی سموکنگ کر کے گیا ہے، تو آپ کو وہ سموک جو ہے آپ کو پھر نقصان دے سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سموکنگ سے ویسے ہی اجتناب کرنا چاہیے، یا کم از کم جس نے کرنی ہے تو وہ کھلی فضا میں جا کے کرے. کم از کم دوسروں کو تو جو نہیں سموک کر رہے ان کو تو نقصان نہ ہو. تو یہ ایک چند ایک چیزیں ہیں جن کی وجہ سے، جن کے اوپر عمل کر کے تو ہم اپنے آپ کو اس بدلتے ہوئے موسم میں، کیونکہ جو ہی چینج ہوتی ہے تو وائرسز بہت زیادہ آ جاتے ہیں اس موسم کی وجہ سے، جو سردیوں کے وائرس ہیں، کیونکہ اس وقت گرمیوں میں وہ ٹیمپریچر نہیں ہوتا، لہذا وہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. جو ہی فیوریبل ٹیمپریچر انہیں ملا تو انہوں نے فوراً اٹیک کر دیا. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو امیونٹی کو بلڈ کریں گے، واک کریں گے، ایک متوازن کھانا کھائیں گے، وقت پہ سوئیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں اس معاملے میں بہترین ایک گائیڈ کرتا ہے کہ ہم 5 دفعہ دن میں وضو کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں، منہ میں بھی ڈالتے ہیں، باقی بھی ساری چہرے کو بھی صاف کرتے ہیں، ہاتھوں کو بھی، پیروں کو بھی. تو یہ، اور اسی طرح ہم یہ جیسے حکم ہے کہ جلدی سو جائیں، جلدی اٹھیں. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر، خوراک کے اوپر ہم پابندی کریں گے، سموکنگ سے اجتناب کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان بیماریوں سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جیسے اب موسم میں ہو تو رہا ہے نزلہ زکام، اب اس میں جو ہے کورونا کا وائرس کیا اٹیک کر سکتا ہے جلدی ایسے مریضوں کو جس کو زکام یا بخار یا 3 دن ہو گئے اس کو چل رہا ہے سلسلہ اس کا؟ دیکھیں جی، کیونکہ وائرس تو موجود ہے کورونا کا، وہ ایگزیکٹلی وہ موجود ہے. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی وائرس ہمیشہ اس کو اٹیک کرے گا جس کی امیونٹی لو ہوگی. نہیں جس کو ہو گیا نزلہ زکام، جی اس کو نزلہ زکام وہی تب ہے، ایک تو اس کی امیونٹی لو ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہی اس کو کوئی بھی بیماری آتی ہے وہ مزید آپ کو کمزور کر دیتی ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا. اس صورت میں کورونا کیا اپنا کردار ادا کرے گا؟ جلدی ہو سکتا ہے، وہ بالکل اس کو جلدی اٹیک کر سکتے ہیں. اور اس کو جب آلریڈی وہ چونکہ بیمار ہے، اب جب دیکھیں نا وہ ایک تندرست بنتا ہے، اس میں اگر جراثیم انٹر بھی ہوا تو اس کا جو حفاظتی مدافعتی نظام ہے اس کو ختم کر دے گا. لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ملک کے اوپر اس کی فوج پہلے ہی کمزور تھی، ایک دشمن حملہ آور ہوا، اس نے اس فوج کو آدھا ویسے ہی مار دیا، تو دوسرا طاقتور ملک بھی آ گیا.
صحیح. اب اس کے لیے ڈیفینس دونوں کو کرنا بہت مشکل ہوگا. وہ مبتلا ہو سکتا ہے, اس کو ایک بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل بالکل وہ اس کو اچھا اس میں پھر جو ہو گیا مبتلا فلو جس کو ہو گیا اس کو ایک تو ریسٹ کرنا چاہیے, نیند پوری کرنی چاہیے. اگر آپ نیند پوری نہیں کریں گے, اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ جس دن 2 دن اگر آپ جاگتے رہیں تو آپ کو فلو ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک, اس لیے کہ آپ کی امیونٹی جو آپ کی قوت جو رات اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ جو دن میں آپ کی جو جتنی ویئر اینڈ ٹیئر ہوئی پورے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی, اس کو رات جب آپ سوتے ہیں تو دوبارہ ریپیئر ہو جاتی ہے, ساری چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جب آپ نیند پوری نہیں کریں گے, کم از کم مطلب 7 سے 8 گھنٹے آپ نہیں سوئیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ 6 گھنٹے کہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 7 سے 8 گھنٹے جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. وہ اگر آپ پراپر نیند لیں گے تو پھر آپ کی امیونٹی جو ہے نا, آپ کی قوت مدافع وہ پھر بہت ٹھیک ہوگی. اور اگر آپ کو فلو ہو بھی گیا تو آپ سکون کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کو جلدی ٹھیک ہونے کے امکان بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے پہلی شدت تو کم ہوتی ہے, مطلب گلا خراب ہوا, ہلکا سا ہوا, کیا ایسی کیا چیز اپنانی چاہیے, کوئی میڈیسن یا کوئی ایسا ٹوٹکا کہ جو وہ وہیں پہ تھوڑا سا رک جائے, آگے بڑھے نا, اگلے دن تو زیادہ شدت ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. ایک تو جو ہے نا, میں جیسے میں نے کہا کہ جو ہی آپ کو ہلکی سی پہلی چھینک بھی آئے, آپ فوری طور پہ نا ناک میں پانی ڈال کے نا اس کو جتنا, اور ٹھنڈا نہ ہو کیونکہ ٹھنڈا لگے گا, نیم گرم پانی, اور اگر ہلکا سا آدھی چٹکی اس میں نمک کی ڈال لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ سیلائن جو گارگلز ہیں اور پلس ناک میں ڈال کے جب واش کرنا ہے نا بار بار, یہ آپ کو اسی وقت, اور بلکہ آپ آزما کے دیکھ لیں, اگر آپ کو مٹی کہیں سے آپ کے ناک میں گئی اور آپ کو چھینکیں آنی شروع ہوگی, آپ فوراً پانی سے واش کریں, اسی وقت آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ وہ چال سرکل, اور ایک دفعہ سرکل شروع ہو گیا پھر اس کو روکنا ریلیٹیولی مشکل ہوتا ہے. لہٰذا شروع میں ایک تو یہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی خوراک کو بہتر کریں, اپنے ریسٹ کو بہتر کریں, اور ایکسپوجر جو ہے نا, یہ ماسک جو ہے وہ پہن کے رکھیں, اور شروع میں جسٹ پیراسٹامول وہ لینے کی, یا بہت زیادہ اگر چھینکیں آئی ہیں تو اینٹی ہسٹامین جو گولیاں ہوتی ہیں, ٹیمپریچر بھی ہو جاتا ہے نا, وہ ٹیمپریچر جو ہے نا وہ اسی سے پیراسٹامول سے ہی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, پھر یہ ہے کہ وہ ہلکی سی اگر چھینکیں زیادہ آ رہی ہیں تو اینٹی ہسٹامین ٹیبلٹ جو ملتی ہیں وہ آپ لے لیں گے, سفیشینٹ. اینٹی بایوٹکس کی شروع میں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اس کی ضرورت تب ہوتی ہے اگر آپ وائرس نے آپ کو گرا لیا. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ اوپر سے بیکٹیریا کچھ 4 5 6 دنوں میں اگر آپ ٹھیک نہیں ہوئے تو بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. مطلب مختلف 2 قسمیں ہیں نا اس کی جراثیموں کی, عام طور پہ جو ہمارے اٹیک کرتے ہیں. ویسے تو بے شمار جراثیم ہیں لیکن مینلی یہ 2 ہیں, وائرس اور بیکٹیریا. بیکٹیریا کے لیے اینٹی بایوٹک ہے, وائرس کے لیے کوئی اینٹی بایوٹک نہیں, کوئی اینٹی وائرل نہیں. اس کے لیے جسٹ آپ نے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں, کہ یعنی آپ نے اس کو بخار اور درد کے لیے پیراسٹامول, چھینکیں یا رننگ نوز ہے, بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے, اینٹی ہسٹامین. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ چیزیں جو ہے نا یہ کر کے تو آپ اپنے آپ کو انشاءاللہ وہ آپ کر لیں گے. لیکن اگر آپ کو بخار بہت تیز ہو گیا ہے اور 4 5 دنوں سے زیادہ آپ کو ہو گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ سردی لگنے سے بخار ہے اس میں. اچھا, یہ جو ہے نا ویسے بھی نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عام طور پہ جو گلے کا انفیکشن ہے, اگر آپ کو آپ کے ٹانسلز سوج جائے, اس میں پس پڑ جائے, تو پھر آپ کو بخار ہوگا, اور وہ سردی سے. ہر سردی سے بخار ملیریا نہیں ہوتا. عام طور پہ لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ چونکہ سردی لگ رہی ہے تو شاید یہ ملیریا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کو کہیں پیپ ہے, پس پڑی ہوئی ہے, آپ کو پھر سردی لگے گی. آپ کو اگر گردوں کا انفیکشن ہے تو آپ کو پھر سردی لگے گی بخار کے ساتھ. یا کوئی بخار جو بہت تیزی سے اوپر جائے, آپ کو ایک دم سے بخار شروع ہوا اور 103 104 تک چلا گیا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک تھرموسٹیٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے دماغ میں. وہ جراثیم اس تھرموسٹیٹ کو, مطلب وہ 98.6 پہ تھا, اس کو 104 پہ لے گئے. اب انہوں نے تو اس کو 104 پہ سیٹ کر دیا, لیکن اب باڈی کا ٹیمپریچر اتنا نہیں ہے. اب جسم نے اس کی تابع ہے اس تھرموسٹیٹ پہ. جسم نے کوشش کرنی ہے میں جلدی سے اپنا اندرونی جو ٹیمپریچر اس کو بڑھاؤں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے, شیورنگ. جب ہم شیور کرتے ہیں تو اس شیورنگ میں
آپ کا جو باڈی ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کا وہ جو ہے نا آپ اس لیول تک پہنچتے ہیں. اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے کہ جب کسی کو فرسٹ بلکہ بعض کا بچوں میں پرٹیکولرلی دیکھا گیا ہے کہ ان کے ایک دم 103 104 بخار جائے تو انہیں جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر سے بھی جانے سے پہلے آپ کو کسی قسم کا بخار ہے جو مرضی موسم ہے, اگر 102 103 104 ٹیمپریچر ہے تو آپ تازے پانی کی, برف والے پانی کی نہیں, تازے پانی میں تولیہ یا کپڑا ڈبو کے اس پیشنٹ کے سر سے لے کے پیروں تک اس کو لنگوٹ پہنا دیں, اس کے کپڑے اتار کے اس کو سر سے لے کے پیروں تک ایک دفعہ پھیر دیں. آپ نے پھیر دیا, اس کا جسم گیلا ہو گیا. اب کیا ہوگا کہ اس کی جو اندر کی ہیٹ ہے وہ باہر آئے گی, وہ جسم پھر خشک ہو جائے گا. اب دوبارہ پھر پھیر دیں. اس طرح بار بار کرنے سے وہ آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے. اچھا بعض بات کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جسم گرم تھا, آپ نے وہ تازہ پانی چاہے جو تازہ بھی ہو پھر بھی وہ جسم کے لیے ٹھنڈا ہے, تو وہ جب آپ نے پھیرا تو وہ بچہ یا بڑا اور زیادہ کانپنا شروع کر دیتا ہے. اچھا گھر والے ڈر جاتے ہیں کہ جی یہ تو کانپنا شروع ہو گیا. نہیں, جب آپ کا بخار نیچے آ جائے گا تو سردی ہٹ جائے گی. یہ پانی سے سردی جائے گی. ہم کیا کرتے ہیں, جو ہی وہ کانپنا شروع ہوا پر ایک لحاف, دوسرا لحاف, تیسرا کمبل اس کے اوپر اتنا کو ڈال دیتے ہیں کہ اس کا بلکہ بخار اور بڑھے گا اور اس کو شیورنگ اور زیادہ ہوگی. اس لیے اس کو بالکل اوپر کوئی کمبل شمبل گرم چیزیں نہیں دینی. اس کو پٹیاں کریں سر سے لے کے پیروں تک, اور آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے وہ بخار نیچے آتا ہے. اچھا ڈاکٹر لاسٹ میں پوچھیں, یہ نا زکام میں بلغم ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کے سارا جم جاتا ہے, یہ بڑا پرابلم رہتا ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے انہیں؟ اگر بار بار انفیکشن ہوگا آپ کو تو آپ کی جو ناک کی گدودیں ہیں وہ پھول جاتی ہیں. ہمارے یہ جو جگہ ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہڈیاں اندر سے خالی ہیں, اچھا ان میں جب بار بار انفیکشن ہوگا تو ان تمام ان کو سائنسز ہم کہتے ہیں. سائنسز کا کنیکشن جو ہوتا ہے وہ ناک کے اندر سے ہے. جب بار بار انفیکشن ہوگا اور ہڈی ناک کی بڑھ جائے گی یا گدودیں جو ہے وہ بڑھ جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ انفیکشن چلا تو گیا سائنسز میں, اب وہ سائنسز ڈرین نہیں ہو رہے, وہ ان کا منہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو انفیکشن ہے وہ اس کو ہم سائنوسائٹس کہتے ہیں. وہ اس نے یہ جگہیں ہیں یہ اور آپ کو لگے گا بھاری پن, ٹھیک ہے جی, ناک بند اور سر بھی بھاری اور یہ جگہ بھی بھاری اور درد بھی ہوگی. یہ عام طور پہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس میں پھر آپ کو اینٹی بایوٹک دینے پڑتے ہیں اور تھوڑا لمبا عرصہ دینے پڑتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے. اس میں کوئی خاص ڈائٹ, جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں سوپ پی لیں کچھ اس طرح سے, یا کیوا ہوتا ہے, آپ کیا سجیسٹ یہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہی نا یہ سائنس نے پروف کی ہیں کہ یہ بینیفیشیل. مثلا آپ نے سوپ پیا, اس سے 2-3 چیزیں ملی. ایک تو سوپ گرم ہوتا ہے, آپ کے حلق کو ٹکور ہوئی گرم میں, ٹھیک ہے جی, وہ سودنگ ایفیکٹ اس کا گیا. دوسرا وہ گوشت کا بنا ہوتا ہے, پروٹین ہے گئی, تو آپ کو آپ کی امیونٹی انہانس ہوئی. اسی طرح آپ نے کہوا کیا تو وہ گرم ہے, وہ گرم غرارے بھی ہم کرتے ہیں گرم پانی کے, ٹھیک ہے جی, تو وہ کہوا بھی آپ نے پیا یا کوئی بھی گرم مشروب آپ نے پیا تو وہ اس نے جا کے اس کو ٹکور کی اور اس کی جو سویلنگ ہے وہ کم ہوئی, اور وہاں پہ آپ کو نا ڈرینیج جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے مطلب ہے کہ اس قسم کی جتنی ہیں چیزیں, پھر اس میں لوگ شہد ڈال کے وہ دیتے ہیں گرم دودھ میں, وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی گرم جوشاندہ ہو گیا, یہ اس قسم کی جتنی بھی دال چینی اور لونگ کا کہوا جو ہے یہ بھی بڑا افیکٹو ہے. بلغم کے بالکل, میں کہتا ہوں کہ یہ تو اب لوگ دوبارہ وہ ہربل چیزوں کی اور نیچرل چیزوں کی طرف آ رہے ہیں کہ, اور باقاعدہ یہ امریکہ میں دوسرے یورپ میں بھی انہوں نے دیکھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی بینیفیشل ہیں. تو ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, لونگ ہو گیا, کہوا, اپنا دار چینی ہو گئی, الائچی وغیرہ ہوگی, یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے اندر قدرتی طور پہ اینٹی سیپٹک بھی موجود ہے, ڈی کنجسٹنٹ بھی ہیں. یہ ان کو جو نالیاں جو جھلی ہے جو سوج کی ہوتی ہے اس کو سکیڑتی بھی ہیں,
تو ہماری وہ جو نزلہ کی کلیئرنس ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. بس ناظرین کو یہی بتانا تھا کہ یہ کرونا کے موسم میں جو ہے نا اس وائرل بیماریوں پہ ذرا زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. بالکل بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں جی یہ بیماریاں ہمارے ساتھ رہنی ہیں ساری عمر, تو ہمیں اگر تھوڑا سا احتیاط کے اور ان کو سمجھ کے چلیں گے تو ہم ان سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ.